اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کے النوع الخامس۔ اب تک جو ہے اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 3 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 4۔ میں آپ کو بتا چکا ایسے حروف کے بارے میں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، 4 ہوتے ہیں: ان، لن، کئی، اذن۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو ان کے بارے میں بتایا یہ استقبال کے لیے آتا ہے، مستقبل میں کر دیتا ہے، چاہے ماضی پر ہی کیوں نہ داخل ہو۔ اب اس کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، یہ میں آپ کو مثال دوں گا تو پھر اس کے بعد ایک تو اس میں مضارع پر داخل ہونے کی مثال ہے اور ایک ماضی پر داخل ہونے کی، اور ماضی پر داخل کر کے بتایا یہی جا رہا ہے کہ چاہے ماضی پر ہی کیوں نہ داخل ہو، لیکن یہ مستقبل سے ہی خاص کر دیتا ہے۔ تو آج کی جو ہماری عبارت ہے وہ اسکرین کے اوپر چلتی ہوئی آپ کو نظر بھی آ گئی ہوگی، وہ ہے نحو اسلمت ان ادخل الجنت و ان دخلت الجنت۔ ٹھیک ہے، اچھا جناب، نحو جو ہے یہاں پر بن جائے گا مضاف، اور اسلمت جو ہے نا، کیونکہ نحو مضاف ہوتا ہے اپنے ما بعد کے لیے اور اپنے ما قبل مثالہ مبتدا معذوف کی خبر ہوتا ہے۔ تو اب ہم اسلمت کو بنا دیں گے فعل، صیغہ واحد متکلم، فعل ماضی مثبت معروف، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، کیونکہ نظر آ رہی ہے تو اسی وجہ سے ہم لوگ کہہ دیں گے بارز، اور محل رفع میں واقع ہے تو اسی وجہ سے کہہ دیں گے ہم لوگ مرفوع، اور ملی ہوئی ہے اسی وجہ سے ہم لوگ کہہ دیں گے متصل۔ تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، ان جو ہے وہی ناصبہ اور ان جو ہے وہ مصدریہ، ادخلا یہ فعل ہے، یہ ادخلو تھا، اسی ان نے عمل کیا کیونکہ اس کا عمل یہی ہوتا ہے کہ یہ نصب دے دیتا ہے، تو ادخلو تھا ادخلا ہو گیا، ادخلا جو ہے صیغہ واحد متکلم فعل مضارع مثبت معروف، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، ٹھیک ہے، اور الجنت یہ کیا ہے، یہ بن رہا ہے مفعول فیہ، کیونکہ فعل کے واقع ہونے کی جگہ یہ جو وقت پہ دلالت کرتا ہے وہ مفعول فیہ ہوتا ہے، اور حالت نصبی میں ہوگا یہ کیونکہ مفعول ہے اور مفعول فیہ ہے۔ تو ادخل فعل اپنے فاعل، انا ضمیر فاعل اور الجنت مفعول فیہ سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ، اور پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا، معطوف علیہ۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم لوگ کچھ بنا نہیں رہے پیچھے کے لیے، ابھی اس کو ہم لوگ معطوف علیہ بنا رہے کیونکہ آگے واو حرف عطف ہے، تو پھر واو حرف عطف کہہ کر پھر آگے چلیں گے ان، پھر ان وہی مصدریہ، اور دخلت فعل صیغہ واحد متکلم، اب یہ متکلم ہے اور یہ ماضی ہے، یہ بھی ماضی ہے، ہاں اسلمت بھی ماضی تھا تو یہ بھی ماضی ہے، لیکن ادخلو ماضی نہیں تھا، ہاں یہ میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروانا چاہتا، ادخلو جو ہے وہ مضارع تھا، اور پہلے ان مضارع کے اوپر داخل کر کے بتایا، اب ماضی کے اوپر۔ تو آپ کہہ رہے ہیں دخلت الجنت، دخلت فعل صیغہ واحد متکلم، اس میں جو ہے وہ انا تو ضمیر مرفوع متصل بارز، وہاں پر ادخلا کے اندر جو ہے وہ مستتر تھی، یہاں پر بارز ہے تو ضمیر، اور الجنت وہی مفعول فیہ ہے، اور دخلت فعل پھر اپنے فاعل اور اپنے مفعول فیہ سے مل کر یہ ایک جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، اور پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، اور پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر بن جائے گا نحو مضاف کا مضاف الیہ، اور پھر نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر وہی مثالہ مبتدا محذوف کی خبر، اور پھر مثالوں میں مثال مضاف ہو ضمیر واحد مؤنث واحد مذکر راجع بسوئے وہ مفہوم جس کی مثال پیش کی جا رہی ہے مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف جو ہے مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو گیا، اور پھر مثال مبتدا محذوف اپنی اس خبر سے مل کر اسلمت ان ادخل الجنت و ان دخلت الجنت، اس خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ پارٹ نمبر 4 بھی اپنے اختتام کو پہنچا، مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔